الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اسلامک سینٹر ایسٹرن ہاؤسنگ کی جانب سے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 سے آن ورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ۔ جہاد سے متعلق پچھلا بھی پروگرام چلا آ رہا ہے، پچھلی آیات سے بھی، اور آگے جہاد کا جب پہلا حکم نازل ہوا جہاد کرنے کا، اور اس سے پہلے جو حالات تھے ان کا یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کو یہ کہا گیا تھا کہ تم اپنے آپ کو جنگ سے روکے رکھو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے رہو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے رہو، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ پھر جب ان پر قتال جنگ جہاد فرض کیا گیا، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ کخشیۃ اللہ، تو اس وقت یہ لوگ ڈرنے لگے، ان میں سے ایک فریق ڈرنے لگا لوگوں سے، انسانوں سے، جیسا کہ اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ طریقے سے ڈرنے لگا لوگوں سے، وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہم پر کیوں قتال فرض کیا گیا ہے، یعنی کیوں تو نے ہمارے اوپر یہ قتال یا فرض، یعنی یہ جہاد جو یہ فرض کیا ہے، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ تھوڑی سی مزید اس میں تاخیر کر دی جاتی، قل متاع الدنیا قلیل، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے کہ یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، لیکن آخرت اس کے مقابلے میں اس بندے کے لیے بہت بہتر ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے جہاد کا پس منظر بھی بیان کیا، اور جہاد کی اجازت سے یا جنگ کی اجازت سے پہلے کی جو پوزیشن تھی، جو حالت تھی مسلمانوں کی، یا جو ان کا جذبہ تھا، اس کا بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد کہ جب جہاد فرض کیا گیا تو اس کے بعد میں اس وقت جو حالات پیش آئے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے اس آیت مقدسہ میں۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہ کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، یعنی لوگوں کے اوپر جب 13 سالہ مکی دور میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے محض اسلام لانے کی وجہ سے، اور لوگوں کو جو ہے وہ بہت یعنی تنگ کیا جا رہا تھا، اور لوگ اس ٹائم اجازت چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ آخر کب ہم آزادی سے اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں گے، اور کب ہمیں جو ہے اپنی مرضی سے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہوگی، اور ان کفار کی ساری رکاوٹیں جو ہیں وہ دور ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ ان کفار سے جب ہم نبرد آزما ہوں گے، یعنی جنگ کی نوبت آئے گی، تو اس وقت ظاہر ہے کہ یہ ہمیں نماز کھلے عام پڑھنے دیں گے یا دین کے مطابق ہمیں چلنے دیں گے، ادروائز تو یہ اس طرح ہمیں مارتے رہیں گے یا ہمارے اوپر پابندیاں لگاتے رہیں گے، اور پھر ہم اس طرح کیا سہتے رہیں گے اور چپ رہیں گے، اور ان کے خلاف کوئی یعنی کارروائی یا جنگ نہیں کریں گے، تو آخر کب اجازت ملے گی؟
تو ان کو ظاہر ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کے حکم کے بغیر میں کوئی بات نہیں کہتا۔ وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ نے خود فرمایا سورۃ النجم میں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ جو بھی تمہیں حکم دیتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ان کی زبان سے جو بھی الفاظ وحی کی صورت میں تمہیں ملتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہے ہوتے۔ لہٰذا یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی اس وقت بھی، مکی دور میں بھی، اور صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی، کہ حضرت عمر جیسے شخص نے، حضرت ابوبکر اور اس طرح بڑے بڑے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آج ہم 1400 ہیں اور ہم تو ان کو کچا چبا جائیں گے، تو کیوں نہ آپ اجازت ہمیں دیں کہ ہم ان کے خلاف قتال کریں، جنگ کریں، کہ یہ ہم تو جا رہے ہیں عمرے کے لیے اور یہ ہمیں عمرے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، ان کی یہ جرت کہ یہ ہمیں عمرے سے روک سکیں، تو آپ کیوں نہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کے خلاف جنگ کریں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، حکم خال۔ تو بہرحال یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت تو تمہارا یہ یعنی جوش اور جذبہ تھا مکی دور میں خصوصاً کہ کب ہمیں اجازت ملے کہ ہم ان کفار کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں، جنگ کریں، اور اس وقت تمہیں یہ کہا گیا تھا کہ بس نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، تو اس وقت تمہارا جذبہ اور جوش بہت دیدنی تھا۔ لیکن جب تمہارے اوپر جہاد فرض کیا گیا، خاص کر جب یعنی مدینے کے اندر جب کفار نے تمہارے اوپر جنگ مسلط کی، پہلی جنگ بدر، غزوہ بدر، تو اس وقت تم جو ہے ان میں سے اذا فریق منہم، سارے لوگ نہیں، ان میں سے کچھ لوگ، اچھا اس میں یہ منافقین تو تھے ہی، لیکن کچھ مسلمان جو تھے ان کے اندر بھی ظاہر ہے کہ یہ ایک طبعی چیز ہے، یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان موت سے ڈرتا ہے، انسان خطرات سے گھبراتا ہے۔ ظاہر ہے یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ بالکل بھی اس کو کوئی خوف یا خطرہ نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے اس کی پھر تیاری بھی کی جاتی ہے، تو یہ کوئی ایمان کے منافی بات نہیں ہے کہ بندہ اس طرح سے ڈرے، مگر یہ ضرور ہے کہ جب وہ انکار کر دے تو وہ الگ چیز ہے، مگر ڈرنا یا اس کے لیے تیاری کرنا یا طبی طور پہ جو بھی خطرات انسان کو لاحق ہوتے ہیں ان کا پیش آنا، یہ ایک طبعی چیز ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، نیچرل چیز ہے، یہ کوئی ایمان کے منافی والی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ کچھ لوگ تھے جن کے دل میں یہ چیز آئی کہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ فلما یعنی انہوں نے کہا کہ لما کتبت علینا القتال، کہ ہمارے اوپر اب قتال کیوں جو ہے وہ ابھی سے فرض کیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے، کچھ لوگوں نے یہ کہا لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ تھوڑی اور مدت دی جاتی، اس کو مزید جو ہے وہ ڈیلے کیا جاتا جنگ کو۔ تو اللہ نے اس کا جواب، اچھا اللہ تعالیٰ بھی مہربان اور کریم اور رحیم ہمارا رب ہے کہ اس نے ان کی اس فطری کمزوری کو کس طریقے سے انہیں سمجھایا، کیا فرمایا؟ قل متاع الدنیا قلیل، تم ڈر رہے ہو نا موت سے، یعنی یہ تمہارے ذہن میں آ رہا ہے کہ تم جنگ میں جاؤ گے، تمہارے ہو جاؤ گے، تو تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، اور یہ وہ، تو ظاہر ہے یہ ایک حقیقت ہے، اس میں تو کوئی وہ چیز نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ متاع الدنیا قلیل، یعنی یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، اس کی ساری چیزیں یہ قلیل ہیں، یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہیں۔ اب آپ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، یہ زندگی ہے، سب سے بڑی تو چیز زندگی ہے انسان کی، زندہ ہے تو اس دنیا میں ہے، اور پھر یہ دنیا کی چیزیں ہیں، گاڑیاں ہیں، محل ہیں، ماڑیاں ہیں، پیسہ ہے، عیش و عشرت ہے، یہ تو بعد کی چیزیں ہیں، ثانوی چیزیں ہیں، بٹ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ زندگی ہے۔ اور وہ زندگی کیا ہے؟ وہ زندگی پانی کا ایک بلبلہ ہے، ہر انسان پانی کے بلبلے کی طرح مر جاتا ہے اچانک، جیسے اچانک پانی کا بلبلہ پھٹ جاتا ہے اور اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ابھی پھٹے گا، وہ تھوڑی دیر بعد پھٹے گا، تو یہی صورتحال انسانی زندگی کی ہے۔ تو اصل اللہ تعالیٰ نے فرمایا متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، تم اس کے لیے پریشان ہو رہے ہو نا کہ تم جہاد میں جاؤ گے، تمہارے جاؤ گے، لیکن والآخرۃ خیر لمن اتقی، مگر آخرت کی جو زندگی ہے وہ اس سے بہتر ہے، یعنی دنیا کی طرح وہ معاملہ نہیں ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، جنت کی جو زندگی ہے وہ اس سے بہرحال بہتر ہے،
اس لیے کہ بندہ اس دنیا سے جب جاتا ہے تو اگر وہ جنت میں چلا جاتا ہے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق، تو اب ظاہر ہے کہ وہ تو اس زندگی سے بہتر ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، او کما قال، یعنی یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے جو ہے یہ سجن ہے، پرزن ہے، قید خانہ ہے۔ اب ظاہر ہے قید خانہ کیسے ہے؟ اس کو کہنا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اس طرح سے رہنا ہے، اس طرح سے نہیں رہنا ہے۔ اب اس کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے ایک پرزنر کو، ایک قیدی کو جو ہے وہ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک محدود دائرے میں رہ کے زندگی اس کو گزارنی ہوتی ہے۔ بالکل سیم یہی صورتحال اس دنیا میں ایک مومن کی ہے کہ اس کو محدود سارے کام کرنے ہیں، یعنی وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی من چاہی جو زندگی ہے، اللہ کی جو یعنی رضا ہے اس کے مطابق وہ زندگی گزارے گا۔ لہٰذا مومن کے لیے تو یہ قید خانہ ہے، مگر کافر کے لیے جنت میں ایمانہ ہے کہ جو ہی کافر اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، وہ آگ میں چلا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس کے مقابلے میں، جہنم کے مقابلے میں تو اس کے لیے جنت ہے کہ وہ ابھی آگ سے، جہنم سے بچا ہوا ہے، جہاں اپنی منمانی کی زندگی گزارا ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کر رہا ہے۔ تو لہٰذا والآخرۃ خیر لمن اتقی کا مطلب یہ ہے کہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ مومن کے لیے بہت بہتر ہے۔ وہ جب وہاں جاتا ہے تو اس کو جب وہ زندگی مل جاتی ہے جنت کی تو وہ شاداں و فرحاں ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا کی یہ ساری مصیبتیں بھول جاتا ہے۔ اور خصوصاً جو شہید ہے اس کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ تو پھر یعنی شہید جو ہے وہ وہاں پہ جا کے اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں دوبارہ دنیا میں بھیجا جاؤں اور پھر مجھے جو ہے وہ شہادت کی موت ملے اور پھر جو ہے میں یہاں آؤں، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، اور یہ میرے ساتھ ہوتا رہے۔ یعنی یہ جو مجھے دنیا کے اندر اللہ کی راہ میں قتال میں شہادت نصیب ہوئی تھی نا، وہ جو مجھے مزہ آیا تھا، سکون آیا تھا، لطف آیا تھا، وہ جنت میں بھی نہیں ہے۔ یعنی جنتی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرے گا کہ پروردگار مجھے دوبارہ دنیا میں اس وجہ سے بھیج کہ میں ثم اقتل ثم احیا، کہ میں دوبارہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کر، پھر مجھے اسی طرح سے قتل کیا جائے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ وہ جو کچھ تمہیں ملنے والا ہے نا اس دنیا کی زندگی کے بدلے میں، یا یہاں جو شہادت تمہیں ملنے والی ہے اس کے بدلے میں، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، تمہارے اوپر کوئی جو ہے وہ کسی طرح سے بھی ظلم زیادتی والا معاملہ نہیں ہوگا۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقلی طریقے سے، یعنی انسان کی عقل کے مطابق اس کو وہ حقیقت اس کے سامنے رکھی، وہ یہ کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یعنی لوگو اگر تم کہیں بھی ہو، اینما تکونوا، یعنی تم تو یہ سمجھ رہے ہو نا میدان جنگ میں جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، لیکن کیا تم گھر میں ہوگے تو موت سے بچ جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے۔ یعنی موت جو ہے وہ انسان کو بستر پہ بھی آ جاتی ہے، روڈ پہ بھی آ جاتی ہے، اور میدان جنگ میں بھی آ جاتی ہے۔ اور اگر یہ موت سے بچنا یعنی صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جناب وہ میدان جنگ میں نہ جائے اور ایسی جگہوں سے بچے جہاں موت آنے کا امکان ہے، تو ایسے لوگ پھر بچ جاتے موت سے، پھر بہت سارے لوگ زندہ ہوتے اور وہ مرے نہ ہوتے۔ تو لیکن ایسا تو ہے نہیں کہ انسان جو ہے وہ کتنے بھی پروٹیکشن میں ہو، بلکہ آگے خود فرما دیا کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، یعنی کتنے بھی مضبوط قلعوں کے اندر تم چلے جاؤ، جیسے کہ پرانے زمانے میں قلعے بنائے جاتے تھے پروٹیکشن کے لیے، تو یعنی آج جیسے بلٹ پروف گاڑی اور فلانا اور ایسے ویسی چیزیں بنائی جاتی ہیں کہ جناب کوئی جو ہے وہ گولی بھی اس کو اثر نہ کرے، اور اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ تو ایسے کتنے بھی تم پروٹیکٹیو اسباب اپنا لو نا، تو موت یدرککم الموت، موت تمہیں وہاں بھی آ کے دبوچے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ تم کسی مضبوط قلعے میں ہو، تم مضبوط گاڑی میں ہو، جیسے ہم نے دیکھا کہ 2007 میں دسمبر میں جو ہے وہ بے نظیر بلٹ پروف گاڑی میں تھی، جو اس کے لیے خاص طور پہ منگوائی گئی تھی کہ جناب کوئی جو ہے وہ اس کو چیز ہٹ نہ کرے، کوئی جو ہے وہ اس کو گولی نہ لگے، تو اسی گاڑی میں ہی یعنی اس کی موت واقع ہوئی تھی۔
تو یہ جو موت ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی کتنا بھی جو ہے وہ پروٹیکٹیو زندگی گزار رہا ہو تو اس کو موت نہیں آئے گی یا موت سے بچ جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ حل تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تم اگر گھبرا رہے ہو کہ تم جو ہے وہ جہاد میں جاؤ گے، تمہارے جاؤ گے، تو یہ جان لو کہ یہ ایک حقیقت ہے، تمہارے سامنے ہے کہ تم کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ دبوچے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ۔ اچھا، اگر تمہیں کوئی مصیبت، تمہیں کوئی آسانی پہنچتی ہے تو یہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ آسانی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، لیکن اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یہ تمہاری طرف سے آئی ہے۔ یہ منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے کہ منافق جو ہے، جس کے دل میں ایمان راسخ نہیں ہے، وہ اس طرح کی چہمے گوئیاں کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب کوئی مصیبت آ جائے تو یہ کہیں کہ یہ اسلام کی وجہ سے، مسلمانوں کی وجہ سے ہے، اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے ہے، اور بڑی مشکل زندگی ہو گئی ہے، اور اسلام پر عمل کرنے میں یہ مصیبت ہے، وہ نعوذ باللہ اس طرح کی یعنی باتیں وہ کرتے ہیں منافق۔ لیکن اگر کوئی آسانی آ جائے، سکون آ جائے ان کو، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا قل کل من عند اللہ، اے رسول ان سے فرما دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ اللہ کی پرمیشن سے ہو رہا ہے۔ زلزلہ بھی آتا ہے تو اللہ کی پرمیشن سے، کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی زلزلہ، کوئی آندھی، کوئی طوفان، کچھ بھی کوئی کرتا ہے نا یا ہوتا ہے، یہ سب اللہ کی پرمیشن سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کی پرمیشن کے بغیر پتہ بھی نہیں گرتا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی پرمیشن سے، اجازت سے ہو رہا ہے۔ ایون کہ اگر کوئی اچھائی یا برائی کرتا ہے وہ بھی اللہ کی پرمیشن سے کرتا ہے۔ پرمیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پرمیشن دی ہے کہ جو چاہے اچھا کرے یا برا کرے، نہیں، چونکہ اللہ نے ہر ایک انسان کو قوت تو دی ہے، زندگی تو دی ہے، تو اب وہ اس اللہ کی دی گئی قوت یا زندگی سے انسان اچھا کرتا ہے تو اللہ نے اس کو یہ قوت دی ہے، اب وہ اچھا کر رہا ہے، اور اسی طرح سے اللہ کی دی گئی قوت یا زندگی سے انسان برا کر رہا ہے تو اللہ نے تو اس کو زندگی یا قوت اس لیے دی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہے گا، اچھا یا برا۔ اب آگے وہ بندہ اپنی مرضی سے اچھا یا برا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کرنے دیتا ہے، اس کو روکتا نہیں ہے کہ تو برا کر رہا ہے رک جا، یعنی اس کو روک دے، اس کے ہاتھ کو شل کر دے، اس کے اوپر فارج گرا دے اور وہ بالکل منجمد ہو جائے، ایسا نہیں کرتا، اس کو کرنے دیتا ہے، کر، لیکن اس کا نتیجہ جب تجھے بھگتنا پڑے گا تو وہ اس پہ تُونے تیار رہنا ہے۔ اگر تو زنا کرے گا، تو قتل کرے گا، تو چوری کرے گا، تو اس کے نتیجے کے طور پہ جو سزا بنے گی تجھے بھگتنی ہوگی اس کی۔ اچھا، تو یہ ہے قل کل من عند اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ یہ ہے تقدیر الہی، یعنی اللہ نے جو من قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ کیسے ہے؟ کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، زندہ رکھا، قوت دی، اب ان دی گئی صلاحیتوں سے انسان آگے اچھا یا برا کرتا ہے تو اللہ اس کو کرنے دیتا ہے، پرمیشن ہے اللہ کی، اس کا نتیجہ اس اچھے یا برے کا جو ہوگا وہ اس کو بھگتنا ہوگا۔ اچھا ہوگا تو ظاہر ہے اس کو جنت دی جائے گی، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اور اگر اس نے برا کیا تو اس برائی کا جو نتیجہ ہوگا وہ بھی اس کو بھگتنا ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی مجھے کیوں یعنی اس کا نتیجہ جو ہے وہ مجھے نہ کرنے دیا جاتا، مجھے روکا جاتا۔ اس کو بتایا گیا تھا کہ اچھائی کا نتیجہ اچھائی ہوگی، برائی کا نتیجہ برائی ہوگی، اب تجھے اجازت ہے تو کیا کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قل کل من عند اللہ، یہ سب کل اللہ کی طرف سے ہے۔ فمال ہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کو اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی ہے، یعنی یہ ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ ہم جو ایکٹیو ہیں تو ہمارے اندر کون سی چیز ہے جس سے ہم ایکٹیو ہیں،
اللہ نے ہمیں ایکٹیو رکھا ہوا ہے، ہمارے اندر کوئی بیٹری نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، جب تک اللہ کی پرمیشن ہے تو ہم زندہ ہیں، جو ہی اللہ کا حکم آتا ہے تو موت آ جاتی ہے۔ انسان ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو خود سے زندہ نہیں رکھ سکتا، چاہے اس کے پاس ساری دنیا کی دولت بھی ہو تب بھی وہ ایسا نہیں کر سکتا، چاہے وہ پوری دنیا کا کنگ بن جائے تب بھی ایسا نہیں کر سکتا، ساری دنیا کی بہت قوت طاقت اٹامک فلانا یہ وہ سب کچھ آ جائے، نہیں خرید سکتا ایک لمحہ زندگی کا، اس کو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور اللہ جب اس کو موت دینا چاہتا ہے تو کوئی بھی اس کو بچا نہیں سکتا ہے۔ انسان نے بہت ساری مصنوعی سانس دینے والی مشینیں ایجاد کی ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اندر آکسیجن ڈال کے تو اس کو جو ہے وہ نظام تنفس سانس کا جو سسٹم ہے اس کو جو ہے وہ ایکٹیو کیا جاتا ہے، یعنی ایک لحاظ سے اس کا دل جو ہے وہ اس کو ایکٹیو کیا جاتا ہے، لیکن وہ دل ایکٹیو رہتا ہے جب تک وہ مشین چلتی رہتی ہے، اس کے باوجود وہ ایکٹیو یعنی رہنے کے باوجود بھی انسان اگر مر چکا ہے تو مر چکا ہے، اس کو یعنی مصنوعی طریقے سے بھی سانس دے کے تو اس کو زندہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ فرمایا فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، تم اتنی بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ تمہیں تو رب نے زندگی دی ہوئی ہے، تمہارا ہر لمحہ اس کی گرانٹ ہے، اس کی عطا ہے، اس کی عطا سے تم زندہ ہو، لہٰذا سمجھ لو کہ یہ سب کچھ اس کی طرف سے ہے۔ اب اس کو مزید اس طرح سے واضح کیا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، یاد رکھو کہ جو بھی تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، تمہیں بھلائی عطا کر دیتا ہے، مثلا تمہیں پیدا کیا، تمہاری آنکھیں کان ناک خون سب کچھ ایکٹیو ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، چل رہا ہے، یہ ہے اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ بھلائی، اس نے تمہیں اندھا نہیں کیا، اس نے تمہیں کوئی ایسی بیماری نہیں لگائی، تمہیں جو ہے وہ ایکٹیو رکھا ہوا ہے، ہر چیز تمہاری صحیح سے کام کر رہی ہے اور تمہیں ساری چیزیں دے دی ہیں، فیسلیٹیٹ کیا ہوا ہے، تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ آگے وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے نا یہ تمہارے نفس کا قصور ہے، یعنی اللہ جب تمہیں پکڑتا ہے نا مصیبت میں ڈالتا ہے تو اس لیے ڈالتا ہے کہ تم جب اپنے رب کو ناراض کرتے ہو تو وہ تمہیں پھر جھنجھوڑتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، تو میری مخلوق ہے، تو میری تخلیق ہے، تو میری عطا سے زندہ ہے، اور تو اگر ٹھیک کام کر رہا ہے یا تیرے اعضاء ٹھیک کام کر رہے ہیں تو میری عطا سے یہ سب کچھ چل رہا ہے، تیری آنکھیں، تیرے کان، تیرے ہاتھ، تیرا جسم سارا اگر ایکٹیو ہے تو یہ میری عطا سے ہے، اور پھر تو مجھے بھول گیا ہے، میں جب چاہوں تجھے موت دے دوں یا تیرا کوئی بھی عضو جو ہے، تیری آنکھیں لے لوں تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا، تیری زبان پہ فالج گرا دوں تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا، تیرے دل کو بند کر دوں تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا، تیرے خون میں کینسر ڈال دوں تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی دوائی تجھے ٹھیک نہیں کر سکے گی کہ اگر میں تجھے تیرے اندر کوئی بھی ایسی مصیبت ڈال دوں، اور پھر جب میں تجھے پکڑتا ہوں تو تیرے کرتوتوں کی وجہ سے تجھے پکڑتا ہوں کہ تو مجھے بھول جاتا ہے، اپنے خالق کو، اپنے منعم حقیقی کو، اپنے رازق کو، اپنے پیدا کرنے والے کو تو بھولا ہوا ہے، تو پھر تجھے جھنجھوڑا جاتا ہے، اور اسی کو حدیث پاک میں اس طرح سے کہا گیا ہے کہ من یرید اللہ خیرا یصب منہ، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے تو اس لیے ڈالتا ہے کہ اگر وہ غلط جا رہا ہے تو وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے پیاروں کو زیادہ مصیبتوں میں ڈالتا ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کیا نعوذ باللہ وہ گناہ گار ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، ان کے درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں کہ جن کو نبوت
رسالت سے سرفراز کیا گیا ہے وہ اس قابل ہیں کہ وہ اللہ کے لیے اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اگر ان کو آگ میں بھی ڈالا جائے نا تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ جی آگ میں ڈالا جا رہا ہے ہمیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی رضا ہے تو آگ میں ڈالو ہمیں، جو مرضی چاہے ہمارے ساتھ کرو، ہم اپنے رب کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس طرح سے گناہ گاروں کے لیے یہ چیز اللہ نے قرآن میں سورت الف لام میم سجدہ کے اندر اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ لوگو ہم تمہیں اگر اس دنیا میں مصیبتوں میں ڈالتے ہیں نا تو وہ اس لیے کہ تمہیں بڑے عذاب سے، جہنم سے بچانے کے لیے، کہ تمہیں مصیبتیں آتی ہیں تو یہ تمہیں ہماری طرف تمہاری توجہ مبذول کرانے کے لیے آتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخار کو برا مت کہو، یہ تمہارے گناہوں کو جھاڑنے کا، معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ کیسے کہ انسان جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اس طرح سے اس کا تعلق اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اس طرح سے یہ مصیبت، یہ بیماری، یہ اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتی ہے، اپنے رب سے تعلق یعنی جوڑنے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم یہ جو تمہیں مصیبتوں میں ڈالتے ہیں نا اس لیے ڈالتے ہیں کہ تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ اگر تم اسی طرح سے گناہ کرتے 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 مر گئے تو اب ظاہر ہے کہ پھر اس کا خمیازہ تو پھر جہنم ہی ہے، عذاب ہے آخرت کا۔ تو اگر تمہیں یہاں دنیا میں مصیبتوں میں ڈال کے تمہاری توجہ اللہ کی طرف کی جائے کہ اپنے رب کو یاد کرو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں موت بھی دینی ہے اور تم نے اگلے جہان بھی جانا ہے، تو معافی مانگ لو اس سے، اس کو راضی کر لو، تاکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کا گٹھ لے کے جب اس دنیا سے جاؤ اچانک تو جہنم میں جا گرو۔ لہٰذا اس لیے تمہیں مصیبتوں میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ جو مصیبتیں تمہیں آتی ہیں فمن نفسک، یہ تمہارے اپنے نفس کا قصور ہوتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے رسول، میسنجر، پیغام رساں، پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اگر یہاں دنیا میں آئے ہیں نا، لوگوں کو اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، تو اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے۔ چنانچہ تمام پیغمبروں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو، میرا بھی اور تمہارا بھی رب صرف اللہ ہے۔ یعنی پیغمبروں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں سجدہ کرو، ہماری عبادت کرو، ہمارے لیے مال جمع کرو، ہمیں کنگ مانو، ہمیں بادشاہ مانو، ہمارے لیے محل بناؤ، ہمارے لیے کوئی دنیا کی منفعت یا کوئی طمع، کوئی حرص، کچھ نہیں۔ انہوں نے یہی کہا کہ ہم اللہ کا پیغام یہ لے کے آئے ہیں کہ تمہارا تعلق اللہ سے جوڑیں، کہ تمہارا، ہمارا، ہم سب کا خالق، مالک، رازق اللہ ہے۔ تو بہرحال ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ موت سے گھبرانا نہیں چاہیے، خاص کر جہاد میں جاتے ہوئے اور حق کا کلمہ بلند کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ بندہ اگر یہ سوچے کہ میں حق کا کلمہ بلند کروں گا، حق کے لیے کام کروں گا تو مار دیا جاؤں گا، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ موت تو آ کر رہے گی، چاہے تم گیدڑ کی طرح سے بچتے پھرو موت سے، تب بھی تمہیں موت آئے گی، لیکن ذلت کی موت مرو گے۔ لیکن اگر شیر کی طرح سے تم حق کے لیے ڈٹے رہو اور موت سے نہ ڈرو تو یہ عزت کی موت ہوگی تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔